تمام اسلامی ملک جو کہ وہ جو مجوزہ تھی نا وہ انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس، اس کے بارے میں ظاہر ہے کہ بے تحاشا تحفظات کا اظہار خاص طور پر ترکی، آذربائیجان اور پاکستان نے بھی کیا تھا کہ صاحب آپ اگر ہم سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہم غزہ میں ڈسارم کریں گے حماس کو، یہ اسحاق ڈار صاحب نے اوپنلی کہا تھا سر، یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، ہم نہیں کریں گے، اس کے لیے ہم نہیں ہوئے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ کہنے کے باوجود انور اقبال کا یہ کہنا ہے کہ بہت سے اسلامی ممالک، اس نے اسلامی ملکوں کے نام نہیں لیے ہیں لیکن ان ممالک کے سفراء کو کوٹ کیا ہے یا دیگر سفارتکاروں کو، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر فرض کیا کہ ہم لوگ ٹرمپ کی تجویز کردہ انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس پر کچھ لے دے کر، کچھ باتیں منوا کر تیار نہ ہوئے تو وینزویلا میں ہوئی ڈیولپمنٹ کے بعد، یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس نے نہیں کہا، ٹرمپ یہ کہہ سکتا ہے کہ اچھا بھائی اب اسرائیل جانے اور حماس جانے، کہ میں تو وینزویلا میں بزی ہو گیا ہوں، اور یہ بات تو تمہیں پتہ ہی ہے کہ وہ آلریڈی اسرائیل کہہ رہا ہے کہ مجھے ایک اور راؤنڈ لگانا، ہاں اس کے لیے تو وہ بھرپور، اچھا دری اسنا دوبارہ ایران کا تذکرہ شروع ہو گیا، باقاعدہ طور پر اعلان کر بیٹھا ہے ٹرمپ کہ جی اگر ایران کی حکومت نے بقول اس کے آج کل جو مظاہرے ہو رہے ہیں وہ نہ رکوائے، بے تحاشا، نہیں اگر ان پہ یعنی کہ وہ یہ کہ گولیاں چلی گئی، ہاں ٹھیک ہے، وہ نہ رکے تو وہ پھر جو ہے وہ اس نے کہا ہے ریڈی اینڈ لاکڈ، مطلب کہ بندوقوں میں گولیاں ڈال دی گئی ہیں، لاکڈ اینڈ ریڈی، کہ امریکہ نے بندوقوں میں گولیاں لگا کے تو ہم تیار ہیں کہ پھر اسی آئے جائیں، وہ کیسے آئیں گے کیونکہ ایران تو پناما نہیں ہے۔ سو ان بگ ٹارگٹس میں معصوم غزہ کے لوگوں کی جو امید تھی وہ ٹوٹتی نظر آ رہی ہے۔ بھائی سوال یہ ہے کہ ابھی فوری ترجیح کیا ہے؟ فوری ترجیح تو اب سوال ٹرمپ کے لیے یہ اٹھے گا کہ کیا وہ فی الحال اس بات پہ تیار ہے، ایک تو وہ وہاں پہ جو سمجھی گئی تھی کہ 2024 میں وینزویلا میں جو انتخاب ہوئے تھے اس میں جو خاتون مشادو جو منتخب تصور کی جاتی تھیں اور جن سے بقول دنیا کے وہ الیکشن جیتا گیا یا چھینا گیا، ان کو نوبل پرائز بھی ملا ہے۔ اب اس بیچاری کو چاہیے تھا اگر تھوڑی سی عقل مند ہوتی تو وہ یہ کہتی کہ میں یہ نوبل انعام نہیں لوں گی، میں نے تو جمہوریت کے لیے جدوجہد کی ہے اور میں یہ جدوجہد جاری رکھوں گی، میں سمجھتی ہوں کہ اس انعام کا حقدار جو ہے وہ ٹرمپ ہے، وہ ٹرمپ ہے۔ دوسرا اس بیچاری نے یہ کیا کہ وہ امریکی ایمبیسی میں کافی عرصے تک یعنی پناہ لیے ہوئے تھی، پھر وہ وہاں سے کسی طرح سمندری راستے سے نکل کر وہ وینزویلا چھوڑ گئی۔ اب فی الحال ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ بھئی مادورو کو تو میں نے گرفتار کر لیا ہے، وہاں کی جو نائب صدر ہے اس کو وہاں کے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ تم عبوری حکومت جاری رکھو۔ ٹرمپ اب یہ کہہ رہا ہے کہ تم میرے ساتھ مل کے انتظامات کرو۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امریکی فوجی بھی نہ اتریں، امریکی فوج نہ اترے؟ یہ کہتا ہے جی تیل کی کمپنیاں جو امریکہ کی ہیں ان سے آپ نیگوشیٹ کر لیں، میں کہتا ہوں وہ پرائیویٹ بھرتی کر لیں، رضاکار، بوٹس تو جب بھی گراؤنڈ پہ ہوں گے نا، تمہیں شیوران نے بھرتی کیا ہے۔ اب جیسے ایک زمانے میں وہ ایک نہیں تھی جب وہ افغان وار چلی تھی، کیا وہ بلیک وہ کچھ بنی تھی، بلیک واٹر ایک تنظیم نہیں بنی تھی، پتہ چلے کہ ایسے کو 15-20 ہزار 25 ہزار جو فوجی ہیں وہ تیل کے ذخائر کے نہیں سوچو نا، غور کرو، مطلب آپ سمجھ رہے کہ بوٹس کام ہوگا اس کے تو ابھی تو فی الحال اس کو پوری اسٹریٹجی بنانی ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ابھی سب میں ایک چیز ہمیں اس پہ بھی نظر رکھنی چاہیے نا، مڈ ٹرم الیکشن اس سال ہونے ہیں میرے خیال میں، نومبر میں
وہ اس کو دیکھ کے نہیں چیزیں ڈیولپ ہوں گی امریکہ کے اندر ٹرمپ کی پالیسی سے. بھائی میرا تو اپنا خیال ہے یہ سارے فیصلے تو اس کو فروری مارچ تک کر لینے چاہیے نا. ہاں نا، تاکہ اس کے بعد چیزوں کو اسٹریم لائن کرے. نہیں جو بھی کرے ناک یوں پکڑے یا وہ پکڑے. دیکھو ایک بات تو اس نے کر دی. ہی از گوئنگ بیک ٹو اولڈ اگلی امیرکن ڈیز، جب پوری لیٹن امیرکن جو کنٹریز ہیں وہ میرا پچھواڑا ہے اور وہ میری بنانا ریپبلکس ہیں. ہاں ٹھیک ہے. میں ان کی معیشت طے کروں گا، میں ان کا بندوبست کروں گا. اس سے ووٹ بینک میں فائدہ ہوگا، کیونکہ وہ تو کہتا ہے میں تاریخ بناؤں گا مڈ ٹرم میں. یہ ٹرمپ صاحب نے کہا ہے نا. اس میں تو یہ ہے کہ اس کا اپنا جو کور کانسٹیٹوئنسی میگا والا میک امریکہ گریٹ اگین. اچھا وہ اس سب کے حق میں ہے. وہ تو مخالف ہے. وہ تو یہ کہتا ہے کہ صاحب ہمارا تو بیڑا غرق اس لیے ہو گیا کہ ہم پہلے افغانستان کے اندر جمہوریت پیدا کرنے چلے گئے، اس کے بعد پھر ہم نے کہا ہم عراق کو جمہوری ملک بنائیں گے. دونوں ملک جمہوری بھی نہ بنے، ہمیں کک پیدا نہیں ہویا. ہمارے امریکی بھی اس میں مارے گئے اور ہمارے اربوں ڈالر ضائع ہو گئے. ویری فائن. میں نے جو جس سوال پہ آپ کو ابھی حوالہ دیا نا، اس جو سوال پوچھا ہے اس کا لنک یہ ہے کہ وہ ابھی کہیں تقریر کر رہے تھے کچھ دیر پہلے، تو اس میں انہوں نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ میں امریکہ کا سب سے پاپولر صدر ہوں. میں نے سوئنگ سٹیٹس جو تھی ان کی تاریخ بدل کے رکھ دی. کیسے؟ وہ کہہ رہے ہیں الیکشن جو ہوا 2023 میں جو الیکشن وہ تو ہوا تھا وہ کہتے ہیں 2024 میں وہ کہہ رہے ہیں سب سے زیادہ پاپولر ووٹ مجھے ملا ہے. مل گیا نا. پھر لوگ مجھ سے خوش ہیں، وہ کہہ رہا ہے. اوہو وہ تو مل گیا تھا نا. اس وقت ان کا اپروول ریٹنگ کتنی ہے یہ آپ کو دیکھنی چاہیے نا. غالباً 30% تھی آخری جب میں نے دیکھا تھا، لیکن یہ ریٹنگز میں نے وینزویلا پر حملے سے پہلے نہیں دیکھی تھی. اب امریکہ کے اندر باقاعدہ اس کی امپیچمنٹ کی باتیں ہو رہی ہیں کہ ہی ہیز وائلیٹڈ لا.